بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر زی ٹیوٹر کے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے ہمارا موضوع ہے آج عاملین پیدائش، عاملین پیداوار، ان کی اہمیت وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاملین پیدائش کیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ عاملین پیدائش کرتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم زمین کی جانب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زمین زرعی ہے، کہیں صنعتی زمین ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں پہاڑ ہیں۔ تو زمین ساری جگہ پر ایک جیسی نہیں ہے، نہ ایک جیسی شکل کے لحاظ سے ہے اور نہ ہی کام کی نوعیت کے لحاظ سے ایک جیسی ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ زراعت کی زمین ہے، تو اگر ہم زمین پر زرعی فصلیں پیدا کرتے ہیں تو زمین ہمیں زراعت کی پیداوار دے گی۔ لیکن اگر ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں صنعتوں کے لیے تو ہمیں پروڈکٹ دے گی، پروڈکشن دے گی، تو یہ بھی پیداوار ہے دراصل۔ اگر ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں فشری کے لیے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو یہ فشری کی پروڈکشن کہلائے گی، یہ بھی ایک پیداوار ہے۔ اگر ہم زمین کو معدنیات میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری زمین ہمیں معدنیات کی پیداوار دیتی ہے۔ تو ہماری زمین یا تو زرعی پیداوار دے گی، یا صنعتی پیداوار دے گی، یا معدنی پیداوار دے گی، یا فشری کی صورت میں ہمیں پیداوار دے گی۔ کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو ہم اس نتیجے پر تو پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں زمین بنیادی طور پر پیداوار ہی دیتی ہے، نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو زمین کا بنیادی ترین کام کیا ہے؟ پیداوار دینا۔ اگر ہم سرمایہ کی طرف دیکھیں تو ہمارا سرمایہ اور ہمارا کیپٹل اگر ہم زرعی زمین پر لگا دیتے ہیں تو ہماری زراعت کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارا کیپٹل صنعتوں میں لگ جائے تو ہماری صنعت کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارا کیپٹل معدنیات میں لگ جائے تو ہماری مائنز کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ہمارا کیپٹل فشری میں لگا دیا جائے تو ہماری فشری کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کیا ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ زمین کی طرح بنیادی طور پر سرمایہ بھی ہمیں پیداوار ہی دیتا ہے، نوعیت اس کی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس محنت۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو محنت کیا کرتی ہے؟ اگر محنت زراعت پر کی جائے تو زراعت کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اگر محنت صنعت کے فیلڈ میں کی جائے تو صنعت کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اگر محنت فشری میں، معدنیات میں کی جائے تو ان چیزوں کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دراصل زمین سرمایہ کی طرح محنت بھی ہمیں پیداوار ہی دے رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے ہماری تنظیم۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری تنظیم بھی ان پیداواروں میں ہی ہیلپ کر رہی ہے۔ اگر تنظیم زراعت پر کام کر رہی ہے تو زراعت کی پیداوار بڑھانے میں، بہتر کرنے میں، کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر یہی تنظیم کسی صنعت میں کام کر رہی ہے تو صنعت کی پیداوار کو بڑھانے میں یا بہتر کرنے میں کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے باقی شعبہ معیشت میں بھی اگر یہ کام کر رہی ہے تو وہاں پیداوار بڑھانے میں ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی فیکٹرز کی طرح تنظیم بھی پیداوار ہی دے رہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ چاروں عاملین پیدائش دراصل ہمیں پیداواریں دے رہی ہیں۔ یہ دراصل ان کا بنیادی ترین فنکشن ہے۔ لیکن کیا زمین جب ہمیں پیداوار دیتی ہے تو اس کے بدلے میں ہم زمین کو بھی کچھ دیتے ہیں یا نہیں؟ زمین ہمیں پیداوار ضرور دیتی ہے، لیکن زمین پیداوار دینے کے ساتھ ساتھ ہم سے رینٹ بھی طلب کرتی ہے۔ فرض کریں کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بھی زمین نہیں ہے تو زمین میں ہائر کروں گا۔ کوئی بھی شخص مجھے زمین فری میں نہیں دے گا، مجھ سے رینٹ ہی طلب کرے گا۔ تو اگر میں زمین سے پیداوار لینا چاہتا ہوں صنعت کی، تو پھر بھی مجھے صنعت کے لیے زمین رینٹ پر لینی پڑے گی یا ہائر کرنی پڑے گی۔ اگر میں خریدوں گا بھی تو وہ میری خریداری، اگر میں خریدی ہوئی زمین کسی اور کو دے دوں گا تو رینٹ میں کما بھی سکتا ہوں۔ تو زمین اگر مجھے پیداوار دیتی ہے، میں زراعت کی پیداوار لینا چاہتا ہوں، تو زمین کے مالک کو زمین کو رینٹ دینا بھی پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے پاس اگر سرمایہ نہیں تو میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی نہ کوئی پیداوار لینا چاہتا ہوں، تو پیداوار لینے کے لیے مجھے سرمایہ حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن میں جس شخص سے بھی سرمایہ حاصل کروں گا تو سرمایہ کے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ پے بھی کرنا پڑے گا۔ اسی کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو زمین اگر ہم سے لگان لیتی ہے تو بالکل اسی وقت ہم سے سرمایہ سود کا تقاضا کرے گا۔ اگر ہم محنت کی بات کریں تو جس طرح زمین ہمیں پیداوار نہیں دیتی رینٹ کے بغیر، سرمایہ ہمیں پیداوار نہیں دے سکتا انٹرسٹ کے بغیر، تو لیبر بغیر کچھ لیے ہوئے، بغیر کچھ مانگے ہوئے،
ہماری پیداوار میں ہیلپ کیسے کر سکتی ہے. اگر ہماری لیبر زراعت میں کام کر رہی ہے تو کام کے بدلے میں وہ پیداوار دینے کے بدلے میں چارجز بھی مانگیں گے, کچھ نہ کچھ چارج بھی کریں گے ہم سے, کچھ نہ کچھ تقاضا بھی کریں گے. تو جو زمین تقاضا کرتی ہے اسے ہم لگان کہتے ہیں, جو سرمایہ تقاضا کرے گا اسے ہم سود کہتے ہیں. بین ہی محنت بھی ہم سے کچھ نہ کچھ تقاضا کرے گی, اسی کو ہم اجرتیں کہتے ہیں, جس کو ہم ویجز بھی کہتے ہیں. تو ہم زمین کو لگان دے کر, سرمایہ کو سود دے کر اور محنت کو اجرتیں دے کر ہائر کرتے ہیں, تب جا کے ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہیں. اور رہا مسئلہ تنظیم کا, تو تنظیم بھی فری کام نہیں کر رہی. تنظیم اگر کام کر رہی ہے, تنظیم اگر پیداوار دے رہی ہے, تو تنظیم بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے, تو تنظیم بھی ایکسپیکٹیشن کرتی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں تھوڑا زیادہ پروفٹ ضرور ملے. وہ اگر نفع اور نقصان کی مالک بنتی ہے تو تبھی جا کے یہ سارے کام کرتے ہیں. اگر تنظیم نفع اور نقصان کی مالک نہیں بنتی تو یہ تینوں کام ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں پیداوار کے بدلے میں جو کچھ بھی لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی تنظیم بھی پیداوار کے بدلے میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کو ہم منافع کا نام دیتے ہیں. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین جو ریوارڈ مانگتی ہے, زمین کا جو معاوضہ ہے وہ لگان ہے, سرمایہ کا جو معاوضہ ہے سود ہے, محنت کا جو معاوضہ ہے وہ اجرت ہے, اور تنظیم کا جو معاوضہ ہے وہ منافع ہے. یہ چاروں عاملین پیدائش کام تو پیداوار کا ہی کرتے ہیں, لیکن چاروں عاملین پیدائش کوئی نہ کوئی معاوضہ ضرور مانگتے ہیں. معاوضے کے بغیر پیداوار نہیں. تو اسٹوڈنٹس, امید کرتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا, اور شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. وہ تمام دوست جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر اور لائک کرتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. والسلام.